بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو وہ شمار نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی نعمتیں لا تعد ولا تحصیٰ، ان گنت اور بے شمار ہیں۔ اور خدا کی خدائی میں سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہ باقی جو کچھ بھی ملا ہے اس نعمت کا صدقہ ملا ہے۔ باقی انسان کو جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا، بلکہ فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا کسی پر ظاہر ہی نہ فرماتا۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، نہ ابراہیم علیہ السلام ہونے سی نہ کعبہ بننا سی۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے۔ تو اللہ نے ہر نعمت مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی، بلکہ جس کو جو ملا ہے، جو مل رہا ہے، جو ملے گا سب مصطفیٰ کا صدقہ ملے گا۔ جو کچھ مل رہا ہے، جو ملا ہے، جو ملے گا سارا مصطفیٰ کا۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، یا رسول اللہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کیوں؟ خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا۔ تو دنیا میں سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کی ذات ہے، سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کی ذات ہے، سب سے بڑا فضل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا ذکرہم بایام اللہ، اے محبوب انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں۔ ذکرہم، یاد دلائیں انہیں بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی۔ تو دن تو سارے اللہ کے، تو ظاہر بات ہے کہ سارے دنوں کی یاد دلانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن پر بندوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی۔ ایام اللہ سے مراد کیا ہیں؟ جن دنوں میں بندوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی۔ تو سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کی ذات ہے، تو حضور کی ولادت کا دن سید ایام اللہ ہے۔ حضور کی ولادت کا دن اللہ کے سارے دنوں کا سردار ہے، سید ایام اللہ، اللہ کے۔ تو جب عام نعمت کے دنوں کو یاد کرنے کا حکم ہے تو جس دن سب سے بڑی نعمت آئی اس کو یاد کرنے کا حکم نہیں ہوگا۔ سید ایام اللہ، اللہ کے دنوں کا سردار۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قل، اے محبوب فرما دیجیے بفضل اللہ، اللہ کا فضل، و برحمت ہی، اور اس کی رحمت کی، فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔
اللہ کے فضل اور رحمت کی، بولو بھی اللہ کے فضل اور رحمت کی، تو اللہ کا سب سے بڑا فضل مصطفیٰ کی ذات، اللہ کی سب سے بڑی رحمت، تو اس کا پتہ یہ چلا کہ اللہ محبوب کی آمد کی خوشیاں منانے کا حکم دیتا ہے، اللہ محبوب کی خوشیاں منانے کا۔ اب دیکھیے اللہ نے خوشی کا حکم دیا، کوئی طریقہ معین نہیں کیا، یہ خوشی مناؤ یہ خوشی نہ مناؤ، ہر خوشی وہ کر سکتے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع نہیں کیا، قابل توجہ، ہر وہ خوشی جس انداز سے اللہ رسول نے منع، اور وہ خوشی ناجائز ہے جس سے اللہ رسول نے منع کی۔ اب ہم سرکار کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، محفل میلاد النبی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعتیں ہوتی ہیں، پھر مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ انہیں جو کوئی شے منع ہے، تلاوت ہو، نعت خوانی ہو، نظم کی صورت میں یا نثر کی صورت میں، شعر کی صورت میں، یا عام جیسے خطبہ کرتے ہیں، تو اس میں کون سی چیز منع ہے؟ تو فرمایا قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل کی، واب رحمت ہی، اور اس کی رحمت کی خوشیاں مناؤ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں تھا۔ 12 ربیع یہ ہو سکتا 200-250 سال کی بات ہو، زیادہ نہیں۔ 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں تھا، اور اس وقت تک وہ مکان جس میں رسول اللہ پیدا ہوئے، مولد النبی، وہاں 12 ربیع الاول کو محفل میلاد ہوتی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے فضائل، کمالات، معجزات کو بیان کیا جاتا، بالخصوص ان معجزوں کو جو حضور کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں میں اس مجلس میں موجود تھا، تو میں اچانک کیا دیکھتا ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا نور سے معمور ہو گئی، ساری فضا میں روشنی پھیل گئی۔ میں سوچنے لگا کہ روشنی کیسے ہے، یہ نور کیسا ہے؟ تو وہ صاحب بصر بھی تھے، صاحب بصیرت بھی تھے، وہ صاحب بصر بھی تھے، صاحب بصیرت بھی تھے، ان کے دل کی آنکھیں بھی کھلی تھیں، سر کی آنکھیں بھی کھلی تھیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے چشم بصیرت سے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نور ان فرشتوں کا ہے جو آسمان سے زمین پر محبوب کا ذکر سننے کے لیے اترے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاج دار آیا، وہ دیکھو نور برساتا ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، ملی راحت یتیموں کو، غلاموں کو قرار آیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ غور فرمائیں، روایتوں میں آتا ہے اندا ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تو جب نیکوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جن کے صدقے سب کو نیکی ملی ہے ان کا ذکر کیا جائے تو کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی، مگر ہر بندے نو نظر آنکھ والا تیرے
जौबन का नजारा देखे, आंख वाला तेरे, आप जो पढ़ते हो, आंख वाला तेरे जौबन का नजारा, आंख वाला तेरे दीदा एक और को क्या आए नजर, क्या देखे। हम तो कभी कभी महफिल से जाते हैं ना, हम तो सहाबा की कोई मजलिस भी ज़िक्र रसूल से खाली नहीं होती थी, सहाबा की कोई मजलिस भी ज़िक्र रसूल से खाली नहीं होती थी। वो हर मजलिस में नबी का ज़िक्र करते रहते थे, अल्लाह के नबियों का ज़िक्र करते रहते। हदीस याद आ गई, सहाबा बैठे हैं तो इत्तेफाक से वो पहले नबियों का ज़िक्र कर रहे हैं। एक सहाबी ने कहा आदम बड़ी शान वाले, दूसरे ने कहा इब्राहीम बड़ी शान वाले, तरतीब आगे पीछे हो जाएगी कुछ नहीं। किसी ने कहा नूह अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले, मूसा बड़ी शान वाले, ईसा बड़ी शान वाले। इत्तेफाक से रसूलुल्लाह उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। आपने फरमाया मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुना, तुम्हारे कलाम को सुना। आदम बड़ी शान वाले वो सफ़ीउल्लाह हैं, नूह अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले वो नजीउल्लाह हैं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह है, हज़रत ईसा रूहुल्लाह है, मगर अलावा अना हबीबुल्लाह, याद रख लो मैं अल्लाह का हबीब हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रब्बे अना कलीमों का व मुहम्मदुन हबीबों का फमल फ़र्क़ु बैनल कलीम वल हबीब। या अल्लाह मैं तेरा कलीम हूँ, मुहम्मद तेरे हबीब हैं, कलीम और हबीब में क्या फ़र्क है? फरमाया कलीम वो जो रब की रज़ा चाहे और हबीब वो जिसकी रज़ा रब चाहे। वला सौफ़ा युती का रब्बो का फ़तरदा कुल्लुहुम यतलबूना रज़ाई। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है ए महबूब सारी कायनात मेरी रज़ा चाहती है, वाना अतलुबु रज़ा का या मोहम्मद, ए महबूब मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। खुदा की रज़ा चाहते हैं, खुदा की रज़ा चाहते, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है। तो हुजूर के ज़िक्र की मजलिस अब ये है, हम कहते हैं महफ़िल मिलाद, वो कहते हैं सीरत कॉन्फ्रेंस। अब मुझे हद फासिल बताई जाए, हद फासिल में फ़र्क करने वाली चीज़ कि जिसकी वजह से सीरत का जलसा जायज़ है, मिलाद का नजायज़। जो कुछ हम करते हैं वही वो करते हैं। नाम बदलने से हकीकत तो नहीं बदलती, नाम बदलने से हकीकत, सूरत पहले है कि सीरत पहले है? सूरत पहले है, सीरत तो हम सूरत के भी कायल हैं, सीरत आपकी सूरत भी सीरत भी, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, ना थोड़ी सूरत वर्गा कोई ना थोड़ी, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है, तेरी हर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं ये, और ये शाह वलीउल्लाह को हमसे ज़्यादा मानते हैं, वो शाह वली अल्लाह को हमसे ज़्यादा मानने का दावा करते हैं। फरमाते हैं मेरे वालिद शाह अब्दुर्रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह हर साल
میلاد کے موقع پر خوب صدقہ خیرات کرتے تھے، دوست احباب کی دعوت کرتے تھے، مگر ایک سال کچھ تنگی تھی، کوئی اعلیٰ چیزیں میسر نہیں تھیں، تو میرے والد نے بنے ہوئے چنے لیے، وہی سرکار کے نام پر تقسیم کر دیے۔ بنے ہوئے چنے لیے سرکار کے نام پر تقسیم کر دیے۔ اب دل میں وہ زیادہ خوش نہیں تھے کہ میں زیادہ کچھ نہیں کر سکا، مگر فرماتے ہیں جب میں سویا رسول اللہ تشریف لے آئے، میں نے دیکھا کہ سرکار کے سامنے وہ بنے ہوئے چنے رکھے ہیں اور سرکار خوش ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں کمیت کو نہیں دیکھا جاتا، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا دیا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کس اخلاص اور محبت سے دیا۔ یا وہاں کمیت کو نہیں دیکھا جاتا، کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی حدیث سنائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک درم لاکھ درم سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک درم کتنے لاکھ، فرمایا بعض اوقات ایک درم لاکھ سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک کے پاس صرف 2 درم ہے، 2 روپے مثلا، اس میں سے ایک اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اور اس کے پاس بے شمار مال ہے تو اس میں سے 1 لاکھ دے دیتا ہے، تو 2 والے کا 1 دینا لاکھ والے سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ وقت رکھتا ہے۔ تو وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی۔ تو اس لیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار کے نام پر جو کوئی خرچ کرتا ہے سرکار اس کو جانتے ہیں۔ سرکار کے نام پر جو کوئی خرچ کرتا ہے، دیکھنا شاہ ولی اللہ کے والد عبد الرحیم محدث دہلوی دہلی میں تھے، سرکار مدینہ منورہ میں، تو سرکار کو پتہ ہے کہ پہلے وہ اعلیٰ خرچ کرتے تھے، اب نہیں خرچ کرتے تو کر سکے، تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے سرکار ان کے خواب میں تشریف لے آئے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، میری چشم عالم سے چھپ جان، میری چشم عالم سے، میری چشم عالم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ کیا آپ کا رب آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا؟ آپ نے فرمایا خلاصہ یہ رہنے دو، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ قرآن ہے، کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان آئے، ہم اس سے کھائیں، ہمارا دل مطمئن ہو جائے تو ہم گواہ ہو جائیں کہ آپ سچے ہیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ کیا کہا؟ ہم پر آسمان سے تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، وہ دسترخوان ہمارے اگلوں کی بھی عید، پچھلوں کی بھی، قرآن تکون لنا عیدا لاولنا، ہمارے پہلوں کی عید، و آخرنا، بعد والوں کی عید، و آیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے، وارزقنا، ہمیں عطا فرما، وانت خیر الرازقین، تو سب سے بہتر رزق دینے والا۔ اچھا اب قابل توجہ ہے، وہ دسترخوان سے فائدہ آیا تو کن لوگوں نے اٹھایا جو وہاں موجود تھے؟
دوسرے لوگوں کا فائدہ. تو جس دن دسترخوان نازل ہو جس کا فائدہ معدود چند لوگوں کو ہو، وہ عید پچھلوں کے لیے بھی ہو جائے، بعد والوں کے لیے بھی ہو جائے، اور جس دن وہ ہستی تشریف لائے جو حشر میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، کیا ان کی آمد کا دن ہمارے لیے عید نہیں بن سکتا؟ لیکن قابل قرآن ہے، میں قرآن کو تو نہیں جھٹلا سکتے. عید الاولنا کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ کیا کون رہا ہے بھلا؟ یا اللہ دسترخوان نازل فرما دے، تکون لنا عید الاولنا، ہمارے پہلوں کی عید، وآخرنا پچھلوں کی عید، وآیۃ منک تیری طرف سے نشانی، ورزقنا. تو جب دسترخوان آنے کا دن عید بن سکتا ہے تو جس دن وہ ہستی تشریف لائی جس کے صدقے کائنات کی ساری بہاریں ہیں، کیا ان کی آمد کا دن عید کا دن نہیں؟ اب یہ عجیب بات ہے، جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں. مناندے کہ نہیں مناندے؟ کوئی پھر پوچھتا ہے بھی کتنے لکھے ہے؟ کدی پوچھے ہیں بھی کتنے لکھے؟ جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، مٹھائی بٹے اور لڈو بھی آئیں. سارے وہ کام کرنگے جڑے سرکار نے نہیں کیتے. قابل توجہ، سارے وہ کام کرتے ہیں جو سرکار نے نہیں کیے، مگر جب مصطفیٰ کی آمد کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کتنے لکھے ہیں؟ کہتے ہیں جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، مٹھائی بٹے اور لڈو بھی آئیں. قابل توجہ، محمد کا جب یوم میلاد آئے، محمد کا جب یوم بدعت کے فتوے انہیں یاد آئے، بدعت کے فتوے. اچھا کہتے ہیں میلاد کا جلوس کتنے لکھے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو تسی دسو کہ جو مولوی جو احتجاجی ریلیاں کتنے لکھی ہیں؟ یہ کوئی احتجاجی ریلیاں کرتے کہ نہیں کرتے؟ ساری کرتے ہیں، ایسی بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. تو کبھی کسی جگہ بتا دے کسی صحابی نے احتجاجی ریلی نکالی، کسی تابعی نے؟ حجاج بن یوسف نے ہزاروں صحابہ کو شہید کیا. کوئی بتا دے کہیں کسی نے احتجاجی ریلی نکالی؟ جب اپنے مولوی کی عظمت کی بات آتی ہے سارا کچھ بھول جاتے ہیں، جب مصطفیٰ کی عظمت کی بات آتی ہے تو پھر ان کو بدعت کے فتوے کتنے لکھے جی؟ جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، مٹھائی بٹے اور لڈو بھی آئیں، محمد کا جب یوم میلاد آئے، بدعت کے فتوے. ابو لہب مر گیا، ظاہر بات ہے کہ سرکار کا وہ ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، مگر جب حضور پیدا ہوئے تو اس کی لونڈی ثویبہ نے اسے جا کے خوشخبری دی کہ اللہ نے عبداللہ کے ہاں ایک بڑا خوبصورت بچہ عطا فرمایا ہے. اب اس خوشی میں اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے. جب ابو لہب مر گیا کسی نے اسے خواب میں دیکھا، بخاری شریف کے حدیث ہے، پوچھا تیرے نہ رب کی سلوک کیتا؟ کہنے لگا میں بڑے عذاب چاہاں، مگر جدوں پیر دا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے میری اس انگلی میں پانی ہوتا ہے، میں پی لیتا ہوں، میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے. وہ دشمن رسول تھا، وہ سرکار کی ولادت کی خوشی کرتا ہے، اللہ اسے محروم نہیں رکھتا. ایک مومن نبی کا غلام نبی کی خوشیاں کرے گا، اللہ اس کو یقیناً محروم نہیں رکھے گا. دوستانہ کجا کنی محروم تو کہ با دشمنہ نظر داری. تو یہ بات نہیں، ایک کہندے جی کتنے لکھے ہیں؟ ایک مسئلہ قانون سن لو، کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے کوئی سی دلیل کی ضرورت نہیں. کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت، اتنی دلیل کافی ہے کہ رب رسول کتے منع نہیں کیتا. کسی چیز کے جائز ہونے کی کیا کافی دلیل ہے کہ اللہ رسول منع. ہاں کوئی کہے گا ناجائز ہے تو اس کو دلیل لانا پڑے گی.
اگر مکروہ کہتا ہے تو مکروہ کی دلیل لانا پڑے گی، حرام کہتا ہے تو حرام کی دلیل لانا کا دلیل انہوں دے ذمے لا ساڈے ذمے چھڑ دینا۔ تو کتنے لکھا جائز ہے؟ تم بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ ناجائز؟ اب دیکھیے، اگر یہ بات ہو کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی تو وہ ناجائز تھی، تو مجھے کوئی بتا دے کہ رسول اللہ کے زمانے میں مسجد نبوی کا یوں محراب تھا، اور کہنے جی عبادت یہ بطور عبادت کے بنانے کیویں بناندے نے؟ اب کب ان کو کوئی بات کی جائے کہنے کہ جڑا کم بطور عبادت کیتا جائے وہ نجائز نہیں، عادتاً کیتا تو وہ نجائز نہیں ہوندا۔ تو یہ محراب بطور عبادت کرتے ہیں کہ بطور عادت کرتے ہیں؟ مسجد کے مینار بتا دیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں مسجد کا مینار تھا۔ میں نے کہا کہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، دلیل صرف اس کی مانتے ہیں جس میں نبی کی عظمت ظاہر۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم، جہاں نبی کی تعظیم کو شرک کہا جائے وہ عبادت، وہ مذہب تو لعنت کے قابل ہے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب۔ اب دیکھیے، اول تو جو قرآن پاک ہے نا، کتابی شکل میں رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ بولو کتابی شکل میں مختلف جگہ پر لکھا تھا، چلو وہ تو حضرت صدیق اکبر عثمان غنی کے زمانے میں ہو گیا۔ اب قرآن پر زیر زبریں، قرآن پر حضرت سرکار کے زمانے میں، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں، حیدر کرار کے زمانے میں، حضرت سیدنا امام حسن کے زمانے میں، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ کائنات کا جو ظالم ترین انسان ہے حجاج بن یوسف، اس نے زیر زبریں لگائی ہیں۔ انہوں تسی کہو بدعت، پھر قرآن پڑھ کے دسو۔ اب دیکھیے نا، ہم اردو پڑھتے ہیں تو اردو سے زیر زبریں لکھی ہوتی ہیں؟ نہیں لکھی ہوتی ہیں، مگر پڑھنے میں کوئی بھی شاید کوئی بندہ ہم صحیح پڑھ لیتے ہیں نا کہ بغیر زیر و زبر۔ اسی طرح جو عربی تھے ان کو تو زیر و زبر، ابھی بھی جو وہاں قرآن چھپتے ہیں نا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، ان میں ابھی بھی زیر زبریں نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں ابھی بھی جو پاکستانیوں کے لیے یا دوسرے ممالک کے لیے چھپاتے ہیں ان میں زیر زبریں ہوتی ہیں۔ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو زیر و زبان کی ضرورت نہیں، ان کی مادری زبان ہے۔ تو اب قرآن اگر ہر وہ کام برا ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو قرآن تے زیر و زبراں تو بغیر پڑھ کے دسو قرآن تو اس لیے یہ قاعدہ نہیں کہ حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا، قانون یہ ہے کہ حضور نے منع کیا ہے یا نہیں منع کیا۔ جس کام سے حضور نے منع کیا ہے وہ ناجائز ہے، جس کام سے حضور نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے۔ ہن دینے تراویاں وہ 8 پڑھتے ہیں، اسی 20 پڑھتے ہیں، وہ یا دوجے بھی 20 پڑھتے ہیں، تو حضور نے تو صرف 3 دن پڑھی ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا تھا جب ایک رات کے امام کے پیچھے، نعمت البدعۃ ھذہ، ایک کم ہے تے نواں مگر ہے بڑا چنگا، کم ہے تے نواں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ کام جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا وہ برا نہیں، برا وہ ہے جس سے رسول اللہ نے بنا۔ اب بات لمبی ہو جائے گی۔ صرف نحو ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، منطق فلسفہ ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ان کے مدرسوں میں پڑھایا۔ اب یہ بتا دیں کہ کسی صحابی نے صرف پڑھی ہو، کسی صحابی نے نحو پڑھی ہو، کسی صحابی نے منطق پڑھا ہو، کسی صحابی نے فلسفہ پڑھا ہو، تو جب یہ قاعدہ بنایا جائے کہ ہر وہ کام جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا تو تسی سانو تے بخش دے نہیں، اپنا تسی ایسی تعریف کرو جو تسی نکل جاؤ۔ یہ سارے میں نے پہلے بتایا کہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ انہوں چبدہ وہ کام ہے جس میں نبی کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے، اور سانو ہر وہ کام چنگ لگ رہا ہے جس میں نبی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور ہم اپنی قسمت پر خوش ہیں، ہم اپنی قسمت پر خوش ہیں۔